حضرت علی کی دور میں دو جنگیں ہوئی تھی، ایک جنگ کا نام جنگ جمل ہے، ایک جنگ کا نام جنگ صفین ہے۔ وہ جو جنگ ہوئی تھی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں تو خون خرابہ ہوا تھا، وہاں تو قتل عام ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی۔ ایک جنگ حضرت علی کی اماں عائشہ صدیقہ کے لشکر سے ہے جسے جنگ جمل کہتے ہیں، جمل کا معنی اونٹ ہے، وہ اونٹ پہ سوار تھی تو جنگ کا نام پڑ گیا۔ ایک جنگ کا نام جنگ صفین بروزن سکین ہے، صفین ایک علاقے میں حضرت علی حضرت معاویہ کے لشکر لڑے تھے۔ میں نے کہا جی اس جنگوں پہ تبصرے سے پہلے ایک سوال کا جواب تو دے دو۔ اجی پوچھ لو۔ میں نے کہا جب حضرت علی سے پوچھا گیا تھا، نہج البلاغہ تیری کتاب ہے اس میں موجود ہے، پوچھا گیا تھا اے علی المرتضیٰ ان جنگوں میں قتل ہونے والے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے کیا فرمایا تھا؟ ذرا وہ فرمان بھی سنا دے۔ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ یرید بہ وجہ اللہ، کہ یہ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ادھر سے یا ادھر سے قتل ہوئے یہ تو جنتی ہیں۔ اوے جنگ جو نفرت کی بنیاد پہ ہو سامنے والا مقتول جنتی ہوتا ہے، اوے جنگ جو لڑائی کی بنیاد پہ ہو سامنے والا قتل شدہ جنتی ہوتا ہے۔ ابن عساکر میں موجود ہے 15 بندے حضرت علی کے فوجیوں نے حضرت معاویہ کے لشکر سے پکڑ لیے، ان میں سے 2 بندے زخمی حالت میں فوت ہو گئے۔ وَكَفَّنَهُمَا عَلِي وَغَسَّلَهُمَا عَلِي وَصَلَّى عَلَيْهِمَا عَلِي رضی اللہ عنہما، فرمایا ان 2 شخصوں کی وفات کے بعد حضرت علی نے غسل دلایا، کفن پہنایا اور ان کا خود جنازہ پڑھا۔ یا جملہ کہو تو سچ کہو، مجھے نہیں لگتا تجھے سچ بولنے کی عادت ہو، سچ پہ کہو نا کیا تھا، کیا لڑائی تھی؟ بولنا وہی بات جو کرنے کی ہے۔ فتنہ ابن سبا کھولیے، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقی رحمہ اللہ کی کتاب کھولیے، وہ لکھتے ہیں کہ کافروں کی چال تھی جو باعث قتال تھی۔ حضرت عثمان غنی کے جو قاتلین تھے، کہ حضرت علی نے تو عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے، ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ حج پہ گئی ہوئی تھی، حضرت علی مدینے میں تھے جب حضرت عثمان شہید ہوئے، ان کو بھی غلط باتیں غلط سلط پھیلائی گئی اور لشکر آمنے سامنے ہوئے، اسی لیے کہ ہو سکتا ہے علی نے پناہ دے دی ہے۔ حضرت علی آپ تو سچے صحابی، آپ تو حضور کے داماد، آپ تو خلیفہ چہارم، آپ تو پیغمبر کے وفادار و جانثار ہیں، آپ نے پیغمبر کے داماد حضرت عثمان کے قاتل کو پناہ کیوں دی ہے؟ حالانکہ حضرت علی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، یہ جھوٹ ان کے متھے مارا جا رہا، یہ بات ان کے خلاف کی جا رہی جب لشکر آمنے سامنے ہوا ہے۔ باتیں چلی ہیں جنگ جمل میں، سنو اب جنگ جمل ہے کیا۔ جمل جمل کا نام لیتے زبانیں نہیں تھکتی، حقیقت اس کی کیا ہے؟ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، حضرت علی نے اماں عائشہ کے لشکر والوں سے جن میں حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے حضرت علی کے لشکر سے ایسے کرتے ہیں، آپ مدینہ منورہ میں تھے، امیر المؤمنین شہید ہو گئے، آپ نے ان کے قاتلوں کو پناہ دی اور ادھر سے تم مجھ سے جنگ کرنے، ہم تو نہیں جنگ کرنے، ہم نے تو پناہ نہیں دی۔ آپ تو حیران ہو، اچھا یہ تو لشکر آپ میں بٹھایا ہوا ہے۔ اس وقت کوئی ٹیلی فون کال کا کوئی کمیونیکیشن کا سلسلہ تو نہیں تھا کہ میسج اور کال کر کے پوچھ لی جائے یا واٹس ایپ کر لے بھی کیا ہوا تھا، وہ تو جھوٹے خط پھیلائے گئے تھے۔ اچھا اوہو اللہ نے جنگ سے محفوظ رکھا ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہم دونوں ایک ہیں، ہم دونوں ایک نبی کے وارث ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ صبح لشکر واپس جائیں گے، اب رات کی تاریکی ہو چکی ہے، معاملہ ختم ہو گیا، صبح مل کے حضرت علی عثمان کے قاتلوں کا انتظام کریں گے، آپ واقعی حکومت پہ پاؤں مضبوط کریں۔ ہمیں غلط بریف کیا گیا تھا، اچھا ہمیں بھی غلط، دونوں اپنے لشکر میں چلے گئے۔ کہاں جا رہے؟ اس کا میری بہن ہے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا انہوں نے منع کیا ہے کہ محمد بھی آئے تو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ محمد بن ابی بکر نے دروازے سے کہا میں بھائی ہو کے ملنے آیا ہوں اور آپ نے سپاہیوں کے ذریعے مجھے روست دیا ہے۔ انہوں نے اندر بیٹھے ہوئے کہا تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اگر تو میرا بھائی ہوتا تو میرے لشکر پہ ہوتا، تو علی کے لشکر پہ نہ ہوتا۔ جملے محمد بن ابی بکر کے نہ ہو، میں اپنی گردن کا لہو دوں۔ محمد بن ابی بکر کا کس بھائی ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ تیرے جیسی 1000 بہنیں ہو، میں علی کی نوکری سے قربان۔ انہیں بس خبر ملی کہ آئیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے، خلیفہ قتل ہو گیا ہے، قتل ڈالتے ہیں علی کے سر، علی کی دشمنی بھی پوری ہو جائے گی، وہ تو ہوئی حکومت میں قبضہ ہمارا ہو جائے گا۔ یہ ایک پورا گروہ لے کے، ایک لشکر لے کے بصرہ سے روانہ ہو گئے، خبر مدینے پہنچ گئے۔ مولا نے ایک مخصوص صحابہ کا لشکر ساتھ لیا، علی نے رستے میں جا کے کہا انہیں مدینے داخل ہونے سے پہلے روکے۔ رستے میں ایک میدان میں جا کے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا، کیونکہ وہ جو آئی تھی وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے، جس میدان میں جا کے وہ اونٹ رکا اسے کہتے ہیں میدان جمل، جس کی وجہ سے یہ جنگ مشہور ہے، جنگ جمل۔ اب وہاں پہ آ کے اونٹ کھڑا ہوا، اونٹ جب کھڑا ہوا تو اس سے پہلے رستے میں ایک لائن میں بھول گیا، میں ایک لمحے کے لیے واپس جاتا ہوں۔ ایک جگہ پہ گزرتے ہوئے اس اونٹ پہ کتے بھونکے تھے۔ اس بی بی نے طلحہ اور زبیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ ان کا مقام حواب ہے۔ اس نے لرز کے کہا آدھی رات کو مجھے محمد نے جگا کے کہا تھا جسے مقام حواب کے کتے بھونکے وہ حق پہ نہیں۔ میری بیویوں میں سے ایک بیوی جسے حواب کے کتے بھونکیں گے وہ حق کے خلاف تھے۔ 40 بندوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی کہ یہ جگہ حواب نہیں۔ یہ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہیاں تھیں، جنہوں نے ہوا پہ جھوٹی گواہیاں دے دی، یہی گواہیاں فتح میں استعمال ہوئی تھی۔ اب آ کے کھڑے ہو گئے، میدان سج گیا۔ علی ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کی سازش تھی
کہ علی کے ہاتھوں قتل عام ہو تاکہ ہم علی کی دشمنی میں مزید اضافہ کر سکیں. علی چاہتے تھے کہ مزید قتل عام نہ ہو. مولا نے بسم اللہ سرکار بادشاہ حسین عزت دے مولا نے جناب حسن کو بھیجا. حسن جا کے سمجھا کے آ. جناب حسن آئے. اس وقت یہ بی بی خیمے میں تھے. حسن نے آ کے کہا میرے بابا علی نے مجھے بھیجا ہے. بابا جنگ نہیں کرنا چاہتے, بابا چاہتے ہیں کہ آپ واپس مدینے خیر و خیریت سے عافیت سے چلے جائیں. یہ گروہ آپ کو اکسا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں ہر صورت میں جنگ کروں. مولا حسن واپس آئے. مولا نے آ کے کہا مولا بابا میں نے کہا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. مولا سوچ رہے تھے کہ کہیں جنگ رکے. مولا نے آخری حربہ استعمال کیا. مولا نے فرمایا محمد بن ابی بکر تم جاؤ. جب محمد بن ابی بکر گئے تو کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے خیمے کے باہر 2 سپاہی کھڑے تھے پہرا دینے کے لیے. جب محمد اندر داخل ہوئے تو انہوں نے نیزوں کے ساتھ محمد کو روکا. میں علی کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا. میرے سامنے حدیث پیغمبر ہے. متوجہ صاحب میں وار دوں علی کے نوکری سے. اس کا پھر محمد واپس جا. محمد بن ابی بکر واپس آ گئے. صبح کے وقت اونٹ کو میدان کے بالکل وسط میں لا کے کھڑا کر دیا. تاریخ کہتی ہے اونٹ بھی عام اونٹوں جیسا نہیں تھا. اس کا چہرہ ہیبت ناک تھا, نوکیلے دانت تھے, لمبا قد تھا. اونٹوں میں بھی وحشت ناک اونٹ تھا جس میں لا کے اماری رکھی گئی. اماری میں انہیں بٹھایا گیا. ارد گرد حصار گھوڑوں کا باندھا گیا. جب مولا علی نے فرمایا سپاہیوں سے کہ حملہ کیا جائے, حملہ کرنے کے لیے جب علی کے نوکر آگے گئے اور صف باندھ کے کھڑے ہوئے کہ کوئی مقابلے میں آنا چاہے تو آئے. کتابیں کہتی ہیں کہ دوسری طرف سے اب کیا سازش ہوئی. وہ سازش نہیں ہوئی. ایک سپاہی ادھر سے آتا, اونٹ کی مہار چومتا اور علی کے نوکروں کی تلوار کے نیچے جا کے اپنی گردن کرتا. گردنیں کٹنی شروع ہو گئیں. لوگ رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتارنا شروع. سپاہیوں نے کہا یہ علی لڑے کس سے؟ ہم لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ سامنے آ کے گردنیں کر دیتے ہیں. اونٹوں کی کوئی مہار چوم رہا ہے, کوئی اونٹ کے پاؤں چوم رہا ہے. علی نے کھڑے ہو کے فرمایا مجھے اندیشہ ہے جیسے سامری کے بچڑے کی پوجا ہوئی تھی, اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے. تو مولا بھی اس کا حل کیا. مولا نے فرمایا اس کا حل ہے سپاہی واپس آؤ. 3 انداز نیچے اتر آؤ. واپس آؤ. سارے علی کے پیچھے واپس آئے. مالک استر خیمے سے نکلے. حکم بادشاہ. مالک گھوڑے کی زین پہ تلوار نکال. مالک گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. مولا حکم فرمایا اونٹ کی ٹانگ کاٹ کیا. اب علی کے نوکر پیچھے بیٹھے. علی کے بیٹے جو ہیں وہ ٹیلے میں ہیں اور علی دیکھ رہے ہیں. مالک استر گھوڑے کی زین پہ حکم علی ہے. تلوار نیام سے نکالی. پوری شدت سے مالک دوڑ کے گئے. گھوڑے کی زین چھوڑی. گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے مالک نے وار کیا. اونٹ کی گردن کاٹی. مالک گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے. گھوڑا آگے نکل گیا. پیچھے مڑ کے مالک نے دیکھا 3 اونٹیں, ٹانگوں پہ اونٹ کھڑا ہے. ایک ٹانگ کٹ چکی ہے لیکن اونٹ کھڑا ہے. مالک پھر واپس آگے سے گھوم کے پھر واپس آئے. پوری شدت کے ساتھ دوسرا وار کیا. دوسری ٹانگ کٹ گئی. 2 ٹانگیں اونٹ کھڑا ہے. مالک پھر ٹیلے کے اوپر سے گھوم کے آئے. پھر تلوار کو نیام میں دوڑاتے ہوئے پھر آ کے پوری شدت سے وار. تیسری ٹانگ کٹ گئی. ایک ٹانگ پہ اونٹ کھڑا ہے. جب ایک ٹانگ پہ کھڑا اونٹ دیکھا تو ادھر والے لشکر میں شور مچ گیا. حق ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے اللہ کی غیبی قوت, یہ ہے اللہ کی غیبی طاقت. یہ دیکھو علی نے اونٹ کی ٹانگیں بھی کٹوا دی لیکن اللہ اس اونٹ کو گرنے نہیں دے رہا. علی کے نوکروں میں سنسناٹی ہو گئی. یا علی یہ کیا ہوا؟ علی فوراً علی نے اپنی ابا پھینکی. علی ٹیلے پہ آئے. مالک جی مولا. مالک ٹانگ کاٹ. مولا کاٹ رہا, اونٹ گر نہیں رہا. فرمایا لا حول والا پڑھ کے کاٹ. اونٹ نہیں شیطان کھڑا ہے. مالک لا حول والا پڑھ کے اونٹ کی اگلی ٹانگ کر. کتابیں کہتی ہیں مالک اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. مالک نے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے. لا حول والا پڑھ کے مالک نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی. ٹانگ کا کٹنا تھا. اونٹ زمین پہ گرنے لگا. ہماری زمین پہ آنے لگی. لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے. یہ علی نے کیا کیا ہے؟ ابھی نبی کی زوجہ کی توہین ہونے لگی ہے. ابھی ہماری اونٹ کی پوچھ سے زمین پہ آئی نہیں تھی. یہ علی کی پوچھ کے پیچھے سے ایک بجلی کی تیزی سے جوان پوری طاقت کے ساتھ گھوڑا دوڑا کے بھاگا. اس نے ہماری زمین پہ آنے سے پہلے
गज के अंदर हाथ डाला, उन्हें उठा के घोड़े की पोछ में बिठाया। उसने पीछे से आवाज हकेगा, हाय क्या किया अली ने, नबी की ज़ौजा को गैर का हाथ लग गया। उसने नकाब हटाकर, चुप, तेरा भाई मोहम्मद बिन अबी बकर मैं गैर नहीं, बादशाह हुसैन इज्जत दे दे, शहजादी कौन है इज्जत दे, तेरा भाई मोहम्मद बिन अबी बकर। अब जिस जुमले के लिए यदि पूरी मेहनत की है ना जी, जुमला नहीं पढ़ने लगा, मैं दलीलों के सर काटने लगा। एक लम्हे के लिए कोट शाह अपनी समाते मुझे उधा दे दे, अगले लम्हे में यूं अपने आप को अर्श पे हल्का महसूस करोगे। या जब मोहम्मद की आवाज आई, दोबारा आके खैमे में बिठाया गया। अली खुद अपने बेटों के साथ गुफ्तगू करने के लिए खैमे के बाहर आए। अली ने फरमाया, मैंने पहले हसन को भेजा, फिर मैंने मोहम्मद बिन अबी बकर को भेजा। मैंने बार बार कोशिश की कि आप वापस चली जाए, लेकिन आपने अपनी निस्बत का ख्याल नहीं किया। मुझे रसूल की निस्बत बड़ी अजीज थी। उन्होंने खैमे के अंदर बैठे हुए कहा, काश अली तू मेरी निस्बत को समझ आता, मैं मदीने जाके लोगों को बताऊंगी तूने रसूल की ज़ौजा के साथ ये सलूक किया। इतना कहना था, अली ने खैमे के बाहर से आवाज देगा, दोबारा ये फखर अली के सामने ना करना, रसूल की ज़ौजा थी है नहीं, थी है नहीं। नफ्से मोहम्मद का नाम अली है, नफ्से मोहम्मद था नहीं, नफ्से मोहम्मद है। आज भी कोई इख्तियार मोहम्मद को पर्दे में बैठ के इस्तेमाल कर रहा है। बस ये ऐसा वाकया रूनुमा होना था, या अली की दुश्मनी और फैल गई। फिर सफीन आ गई, सफीन में फिर अली के दुश्मन अली के सामने नए तरीके से सामने आ गए। जमल और सफीन की लड़ाई का बदला लेने की खातर शाम से जहर मदीन कूफे भिजवाई गई। कूफे में कतामा नामी औरत को तैयार किया गया। यमन से एक बंदे को खरीदा गया जिसका नाम अब्दुल रहमान था, उसे कूफे भेजा गया। ये कत्ल अली से 1 महीना पहले कूफे पहुंच गया। जब ये कूफे में दाखिल हुआ, ये पहली बार मस्जिद में अली के पीछे नमाज पढ़ने आया। मौला ने इसकी तरफ देख के कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कूफे में था, या बीमार हो गया। तारीख कहती है इसकी दवा और पानी लेके खुद अली इसके घर गए। इसका कूफे में कोई था नहीं। अली ने इसे अपने हाथों से दीवा पिलाई, अपने हाथों से खाना खिलाया। इस मलाउन ने कहा, मैंने दुनिया में तुझ जैसा शरीफ इमाम नहीं देखा। इतना जुमला कहना था, या अली की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। इसने कहा, या अली आप रोए क्यों हैं? अली ने फरमाया, एक तरफ मेरी इमामत की तारीफें करता है, मेरी बेटियों को यतीम करना चाहता है। इसके घर बैठ के अली ने फरमाया, तू मेरा कातिल है। इसने कहा, या अली मैं आपके कत्ल का इरादा नहीं रखता। अली ने फरमाया, मैं जानता हूं तू मेरा कातिल है। तू किसके घर में रुका हुआ है? तूने अपनी तलवार कहां से खरीद के किस जहर में बुझाई हुई है? अगर तू कहे तो मैं अभी तुझे बताऊं कि इस वक्त वो तेरी तलवार किसके घर जहर में बुझी हुई है, जो तूने वहां से 10 दिन के बाद उठानी है। उस तलवार को तूने संभालना है और 19 की सुबह तूने मेरे सर पे ज़रब लगानी है। अस्सलाम वालेकुम। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल अर्ज़दारी हुसैन ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट मजालिस और अर्ज़दारी की वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।